الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ خلیفہ معتصم کے زمانے میں عموریہ کے محاصرے کے دوران ایک شخص دیوار پر کھڑا ہو کر العیاذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ مسلمانوں کے لیے اس سے بڑھ کر تکلیف دہ بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ ہر مجاہد کی خواہش تھی کہ اس منحوس کو قتل کرنے کی سعادت اس کے حصے میں آئے، لیکن وہ تیروں اور حملوں کی زد سے محفوظ ایسی جگہ کھڑا ہوتا جہاں سے اس کی آواز تو سنائی دیتی تھی، لیکن اسے موت کی گھاٹ اتارنے کی تدبیر سمجھ میں نہ آتی تھی۔ یعقوب بن جعفر نامی شخص لشکر اسلام میں ایک بہترین تیر انداز تھا۔ گستاخ ملعون نے جب ایک بار دیوار پر چڑھ کر شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کے لیے منہ کھولا تو یعقوب گھات میں تھا، فوراً تیر پھینکا جو سیدھا جا کر اس کے گلے سے پار ہوا۔ وہ گر کر ہلاک ہوا تو فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کا واقعہ تھا۔ خلیفہ معتصم نے اس مجاہد تیر انداز کو بلایا اور کہا، آپ اپنے اس تیر کا ثواب مجھے فروخت کر دیجئے۔ مجاہد نے کہا کہ ثواب بیچا نہیں جاتا۔ خلیفہ نے کہا کہ میں آپ کو ترغیب دیتا ہوں، اور 1,00,000 درہم اسے دیے۔ مجاہد نے انکار کیا۔ خلیفہ معتصم نے 5,00,000 درہم اسے دیے۔ تب وہ جاں باز مجاہد کہنے لگا، مجھے ساری دنیا دے دی جائے تو بھی اس کے عوض اس تیر کا ثواب فروخت نہیں کروں گا، البتہ اس کا آدھا ثواب بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی بدلے کے آپ کو ہبہ کرتا ہوں۔ خلیفہ معتصم نے اس قدر خوشی کا اظہار کیا کہ گویا اسے ایک جہاں مل گیا ہو۔ خلیفہ معتصم نے پھر پوچھا، آپ نے یہ تیر اندازی کہاں سے سیکھی؟ مجاہد نے فرمایا کہ بصرہ میں واقع اپنے گھر میں۔ خلیفہ معتصم نے کہا کہ وہ گھر مجھے فروخت کر دیں، تو مجاہد کہنے لگا کہ وہ رمی اور تیر اندازی سیکھنے والے مجاہدین کے لیے وقف ہے، اس لیے اسے فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ بعد ازاں خلیفہ معتصم نے بڑی منت سماجت کے بعد ہدیہ کے طور پر اس جاں باز مجاہد کو 1,00,000 درہم انعام میں دیے۔ محترم سامعین، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے اکابرین کو، ہمارے اسلاف کو، پہلے دور کے مسلمانوں کو عقیدہ ختم نبوت، ناموس رسالت، تحفظ رسالت کی کس قدر و اہمیت تھی، اور وہ اس چیز کو کس قدر قیمتی سمجھتے تھے کہ دنیا جہان کا سارا اثاثہ گویا کہ سمجھتے ہی اسی کو تھے۔ آج لیکن ہم ہیں کہ اس معاملے میں بہت ہی کوتاہی برتے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مالک کریم ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عقیدہ ختم نبوت، ناموس رسالت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔